بار بار اس اذان کو کہتے رہیے، صفیں لگنا شروع ہو رہی ہیں اور بالآخر سب کو اس دروازے پر آنا ہے۔ مجھے اس ملنگ سے بڑا پیار ہے جو کنٹھے گلابے ڈال کر، چٹیا بندے ڈال کر، ہاتھوں میں کڑیاں پہن کر اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر گلی کوچوں میں آوازیں لگاتا ہے، آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے۔ جہاں میں مولوی نہیں پہنچ پاتا وہاں وہ ملنگ پہنچ جاتا ہے۔ بہت سی باتیں میں تکلفاً نہیں کہہ پاتا، وہ کہہ دیتا ہے۔ تو ہر ایک اپنا اپنا کام کرے، اسے اپنا کام کرنے دو۔ میں مزاج سے ہٹ کر پہلے ہی مرحلے پر گلے اور شکووں میں داخل ہو گیا۔ ایک گلہ اور کر لیتا ہوں۔ مجلس میں اہل سنت بھی تشریف فرما ہے اور ہم سب بھی سنی ہیں۔ ہو نہیں سکتا کوئی شیعہ اور وہ سنی نہ ہو۔ ہماری خواہش ہے کہ سارے سنی بھی شیعہ ہو جائیں۔ مجھے وہ ایک سنی جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، حرم حضرت معصومہ میں اور حرم امام رضا میں اور حرم امام حسین اور کربلا اور مشہد اور نجف میں، وہ جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کر ایک سنی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ بسم اللہ۔ اس لیے اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے کہ جو دین میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرت بھی رکھتا ہے۔ اور اس لیے بھی اچھا لگتا ہے، اور اس لیے بھی اچھا لگتا ہے کہ وہ لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ کر بتاتا ہے کہ شیعوں سے ڈرنا نہیں، یہ مارتے نہیں ہیں۔ مگر عزیزو، جتنا وہ شیعہ، جتنا وہ سنی اچھا لگتا ہے، اتنا ہی وہ شیعہ برا لگتا ہے جو چار اہل سنت میں ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ تمہیں پشیمانی ہے کہ اہل بیت کو مانتے ہو؟ یہ کرسی کتنے دن رہے گی؟ یہ منصب کتنے دن چلے گا؟ یہ وزارت صبح نہ معلوم رہے یا نہ رہے، یہ کرسیاں باقی نہیں رہیں گی۔ پشیمان ہو، نادم ہو کہ علی کو مانتے ہو؟ سینہ چوڑا کر کے کہو کہ میں علی والا ہوں، سینہ ٹھوک کے کہو کہ میں سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت بھیجتا ہوں، سینہ ٹھوک کے کہو۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ دھڑلے سے کہو، اطمینان اور افتخار کے ساتھ کہو کہ ہم اہل بیت کو افضل مانتے ہیں، اور ہمارا اہل بیت کو افضل ماننا عین منطق اور عین عقل ہے۔ ہر شخص فطری طور پر کمال طلب ہے۔ اللہ نے سب کو کمال جو خلق کیا ہے۔ ہم فطرتاً کمال ڈھونڈتے ہیں۔ کسی کے نزدیک کمال علم ہے تو وہ اہل علم سے دوستی کرتا ہے، کسی نے کمال منصب ظاہری کو جانا ہے تو وہ اہل منصب سے تعلقات بناتا ہے، کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے تو وہ مشاہیر سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال سخاوت ہے تو وہ اہل دل سے تعلقات بناتا ہے، کسی کے نزدیک کمال شجاعت ہے تو وہ بہادروں سے تعلقات بہتر کرتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں، اللہ نے سارے کمالات ایک ہی گھر میں رکھ دیے۔ علم اگر چاہیے تو یہاں ملے گا، شجاعت کا اگر کوئی عنوان ہے تو وہ یہ بتائیں گے، سخاوت کا اگر کوئی مطلب ہے تو وہ یہ بتائیں گے،
کرسی اگر کسی کے پاس ہے تو وہ کرسی ہے جو کسی کے چھیننے سے چھنے گی نہیں. اور شہرت کا تو عالم یہ ہے کہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والے ہی نہیں جانتے ہیں. لہذا تمام تر کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ. عزیزان گرامی، میں اور آپ عزت مند ہیں، افتخار مند ہیں کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں. دنیا کہاں بیٹھی ہے ہمیں اس سے غرض نہیں، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، کامیابی کی راہیں کھلتی ہیں، عزت اور افتخار میں اضافہ ہوتا ہے. پشیمانی اور ندامت جہاں نہ ہو، جہاں اطمینان اور سکون ہو، وہ یہ دروازہ ہے. اس دروازے کا بچہ بچہ، اس دروازے کا فرد فرد، اس دروازے کا ہر فرد باکمال ہے. پہلی مجلس ہے، مجھ سے قبل زبان کے شاعر، ناظم بے بدل جناب نیر جلال پوری صاحب، اگرچہ میں نے زبان کی خلاف ورزی کر دی، اس سے قبل بہت عمدہ اپنے منظوم نذرانہ عقیدت کو پیش کر رہے تھے. ان مجالس کو گزشتہ چند سالوں میں عالمی وبا کا احتیاطی انداز اپنانا پڑا، اور وہ کیفیت چند سالوں میں نہیں رہی جو تقاضا تھا. بہرحال بہت سے لوگ اس وبائی دور سے قبل ہمارے ساتھ تھے اور وہ اس دور میں ہم سے جدا ہوئے. آپ کے عزیزوں میں، آپ کے رفقا میں، آپ کے جاننے والوں میں، ان سب کی مغفرت کے لیے بلند صلوات دیا جائے. میں آج کی اس پہلی اور تمہیدی مجلس میں ایک سوال اپنے آپ سے کروں گا کہ ہم جناب زہرا کے فضائل، مقامات، امتیازات، افتخارات اور مقامات کو کیوں بیان کریں؟ سوال اور بہتر کرتا ہوں، کیوں اہل بیت کا تذکرہ اس شان بان سے ہوتا ہے؟ کیا سبب ہے کہ ہر شخص چاہتا یہ ہے کہ اس کی زبان پر علی اور اولاد علی کا تذکرہ ہو؟ جان ان کا ہی ذکر کیوں ہے؟ جس مجلس میں مولا علی کی اور آل علی کی اور اولاد علی کی اور آل نبی کی بات نہ ہو، وہ مجلس بے روح ہوتی ہے، بے جان ہوتی ہے، روکھی ہوتی ہے، سوکھی ہوتی ہے، مردہ ہوتی ہے، بے جان ہوتی ہے. اور جس مجلس میں ایک جملہ بھی فضیلت اہل بیت کا بیان ہو جائے اس میں جان آ جاتی ہے. تو کیوں آخر ہر مجلس کا عنوان اہل بیت کا تذکرہ؟ ایسا کیوں ہے؟ کیوں کریں تذکرہ؟ کیوں کر رہے ہیں تذکرہ؟ عزیزو، آج توجہ چاہوں گا آپ سے. سب سے بڑا اور موٹا اور روشن سبب ارادہ پروردگار. یہ ہمارے اور آپ کے بس کی نہیں ہے. ہم کون ہیں؟ پیسہ خرچ کر کے ذکر کروانے والے پیسہ بھی ضائع کر گئے، خود بھی باقی نہیں رہے. حکومتوں اور سلطنتوں نے جن کے نام کے سکے بنوائے، جن کے نام کے شہر بنوائے، جن کی ریاستی عمارتیں تاریخی حیثیت رکھتی تھی، وہ آج گم ہیں. ان کی قبروں کا بھی پتہ نہیں، لوگ جاننا بھی نہیں چاہتے، ان کی وہ حیثیت ہی نہیں تھی. اور جن کے نام کو دبانے کے لیے سرمایہ خرچ ہوئے، حکومتوں نے بجٹ پاس کیے، مدتوں جن کا نام دبانے کے لیے کوششیں کی گئیں، نام لینے والے کی زبان کاٹی گئی، سولی چڑھایا گیا. نام رکھنے پر عدالتوں سے
نکال دیا جاتا تھا کہ اس کی گواہی قبول نہیں ہے اس لیے کہ اس کا نام علی ہے. ان کا ذکر روزانہ بڑھتا جا رہا ہے اور ہر سال سے زیادہ اس ذکر میں طاقت ہے، دم ہے، روح ہے، جان ہے. سبب کیا ہے؟ سبب ہے ارادہ پروردگار. بسم اللہ. اللہ نے انہیں بنایا ہی باکمال ہے، اللہ نے انہیں سجایا ہی باحسن ہے. تمام تر کمالات کا مجموعہ اللہ نے اس گھرانے کو قرار دیا ہے، اور پھر وہ ارادہ یہ رکھتا ہے کہ کسی طرح ان کا ذکر ہر جگہ ہر موقع پر کیا جائے، اس لیے کہ جتنا ان کا ذکر کیا جائے گا اتنا اللہ سے قرب بڑھے گا، جتنا اللہ سے قرب بڑھے گا اتنا ہدف خلقت بشر روشن ہوگا. یہ راستہ ہے، واسطہ ہے، ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، سبب ہے اللہ تک پہنچنے اور پہنچانے کا. ارادہ ہے پروردگار. اس نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلے کو تلاش کرو. صفحہ پلٹا تو آیت نظر آئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. قرآن کا صفحہ پلٹا تو ہمیں آیت نظر آئی اللہ اکبر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرے حبیب ان سے کہہ دو مجھے کچھ نہیں چاہیے تو بس یہ چاہیے کہ قربا سے اظہار محبت کرو. صفحہ پلٹا تو ہمیں آیت نظر آئی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. سوال کرو صاحبان علم سے اگر تم نہیں جانتے ہو. میرے محترم سننے والوں، اگر وسیلہ کوئی اور ہو، صادقین کوئی اور ہو، قربا کوئی اور ہو، اہل ذکر کوئی اور ہو، تو انسان کو گویا اللہ در در پر پہنچا رہا ہے جو کسی در پہ بھی نہیں پہنچ پائے گا. اگر 10 جگہ اللہ لے جانا چاہتا ہے اور ان سب کے مصادیق مختلف ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم وہاں بھی جاؤ اور وہاں بھی جاؤ اور وہاں بھی جاؤ. ماننا پڑے گا کہ یہ ایک ہی وجود ہے جسے کہیں صادق کہا گیا ہے، کہیں وسیلہ کہا گیا ہے، کہیں اہل ذکر کہا گیا ہے، کہیں قربا کہا گیا ہے. اور اگر تمہیں نام ہی جاننا ہے تو کبھی کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہم تمہیں نام بھی بتا دیتے ہیں، انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے. اللہ ہمیں اہل بیت کے تقاضے پہ چاہتا ہے، یہ ارادہ ہے پروردگار. وہ چاہتا یہ ہے کہ اس دروازے پر مجمع لگے، اس دروازے پہ رونق ہو. بانیان تشریف فرمائے ہمیں ایام عزا میں ایک مجلس صحیح اپنے گھر میں ضرور کرنی چاہیے، اس لیے کہ عزائی گھر تمنا جناب زینب ہے. لیکن امام بارگاہوں کو، امام باڑوں کو، عاشور خانوں کو، پیڑوں کو ہمیں اہتمام کے ساتھ محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ چاہتا ہے کہ اہل بیت کا تذکرہ عام ہو، اللہ چاہتا ہے کہ ان کا ذکر رہے. میں یہاں تمہید مکمل کر کے اس آیت پر رکنا چاہوں گا. فاسألوا، سورہ مبارکہ نحل آیت نمبر 43. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. بس پوچھو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے ہو. اہل دقت، اہل علم بیٹھے ہیں، میں ان سے سہارا چاہوں گا، توجہ کرو. فاسألوا مطلق، ان کنتم لا تعلمون مطلق. فاسألوا پوچھو، کیا پوچھیں؟ کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، علم فقہ، علم فلسفہ، علم منطق، اور ابھی تو یہ سینکڑوں علوم جو ہمارے سامنے ہیں، ان سے زیادہ علوم ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے. تو کیا پوچھیں؟ مطلب ہے. فاسألوا اہل الذکر، فاسألوا مطلب ہے، پوچھو. اب یہ مطلب ہے کہ پوچھو، بہت کچھ ہے پوچھنے کو. بڑا میدان ہے جہالت کا،
بڑا عنوان ہے پوچھنے کا، کیا کیا پوچھیں؟ پوچھو، اطلاع ان کنتم لا تعلمون، جو نہیں جانتے ہو، اگر تم نہیں جانتے ہو تو پوچھو، تو کیا کیا نہیں جانتے ہو؟ کیا کیا نہیں جانتے؟ میں اگر کہہ دوں کہ جتنے عالم ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم کیا کیا نہیں جانتے، وہ کہتے ہیں ہم کیا جانتے ہیں۔ جتنا بڑا عالم ہے نا وہ یہ کہتا ہے، اور جتنا بڑا حجاب اکبر کا شکار ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو بہت کچھ جانتا ہوں۔ کیا کیا نہیں جانتے ہیں؟ اب کیا کیا نہیں جانتے کی فہرست بنائیے، اور فاسألوا کا اطلاق دیکھیے، ہماری جہالت کا اطلاق اور ادھر سوال کرنے کا اطلاق، یہ دونوں اگر مطلق سمجھ میں آ رہے ہیں تو پھر اہل ذکر کو بھی سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ یہ وہی ہو سکتا ہے جو سلونی کا دعویٰ کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ اس سے بہتر صلوات پڑھ سکتے ہیں۔ دعویٰ کرے کہ پوچھو جو پوچھنا ہے۔ اچھا میرے عزیزو، ترجمہ کرنے میں ہمیں بعض اوقات ہم جمود کا شکار ہیں۔ ترجمہ زبان بدلنے سے بدلے گا بھائی۔ 100 سال پہلے جو قرآن کا ترجمہ جناب مولانا فرمان علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا، مقبول صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا، اس کی ضرورت تھی کہ علامہ ذیشان نرجوادی ترجمہ کریں، ضرورت تھی کہ حافظ ریاض حسین نقوی ترجمہ کریں، ضرورت تھی کہ علامہ رضی جعفر اور علامہ تلمید حسنین رضوی مرحوم ترجمہ کریں۔ ہر دور میں ترجمے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ زبان بدل رہی ہے، ترجمہ بدل رہا ہے، قرآن نہیں بدل رہا۔ زبان کے بدلنے پر، اصطلاحوں کے بدلنے پر، بندشوں کے بدلنے پر، الفاظ کی برتنے اور استعمال کرنے پر جو تبدیلیاں ہیں تو لازم ہے کہ ترجمہ بھی تبدیل ہو۔ ایک تو یہ پیغام ترجمے کے حوالے سے، دوسرا پیغام بعض اوقات عربی کیونکہ وسیع زبان ہے، بعض اوقات ایک پہلو کو مد نظر رکھ کر ترجمہ کرنے والے نے ترجمہ کیا ہے، اس کا ایک اور پہلو بھی تو ہے جس کی طرف سے اس کی توجہ نہیں رہی۔ مثلا کتنی مشہور حدیث ہے نبی مکرم کی، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، ترجمہ معمولاً لکھا ہوا ہے پوری دنیا میں حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، ترجمہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ کتنا معروف ترجمہ ہے، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اس کا مطلب یہ کہ مر جاؤ جنت میں چلے جاؤ تو دو سردار ملیں گے جنہیں حسنین کہتے ہیں، یعنی مردوں کے سردار۔ یہ ترجمہ ہی ٹھیک نہیں ہے، نبی نے یہ فرمایا ہی نہیں ہے کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ سامنے کی عربی ہے، سیدھی زبان میں بات کی ہے، نبی بات ہی آسان زبان میں کرتے ہیں۔ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے۔ اہل جنت کی بات ہو رہی ہے بھائی، حسن و حسین اہل جنت، جوانان اہل جنت، وہ جوان جو اہل جنت ہیں ان کے سردار ہیں۔ یعنی آج جوان اہل جنت ہو جائے تو سردار حسنین ہے۔ مجھے اب پتا نہیں کہ پہلے حسنین سے جڑنا ہے پھر جنت ملے گی، یا پہلے جنتی بننا ہے پھر حسنین ملے گی، یہ پھر ایک اور بحث۔ مثلا یہ ترجمہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں۔ ایک اور پہلو بھی تو ہے، یہ ترجمہ کا ٹھیک ہے تو ایک اور ترجمہ بھی تو ٹھیک ہے، سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ۔ اگر علی سے نہیں پوچھو گے تو مر جاؤ گے۔ جنہوں نے اس دروازے پر آ کر گھڑا نہیں بھرا ان کی زندگیاں ختم ہو گئی، وہ تاریخ میں گم ہو گئے جو اس دروازے پر نہیں آئے۔ لہذا پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ۔ پوچھنے والا کس سے پوچھے؟ علی سے۔ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں۔ میرے مولا جنگ نہروان پر جا رہے ہیں، جس سواری پر بیٹھ رہے ہیں وہ گھوڑی ہے، اتفاق سے پیٹ سے بھی ہے۔ بیٹھ گئے تھے کہ ایک شخص نے آواز لگائی، یا علی آپ نہ جائیے، یہ جنگ آپ جیت نہیں پائیں گے، آپ کا ستارہ گردش ہے۔ بیٹھے ہوئے علی اتر کر آ گئے، فرمایا تو ستاروں کو جانتا ہے؟ اب
دیکھ رہے ہیں نا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی حدوں سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں، وہ ائمہ کا بھی حساب لگا رہے ہوتے ہیں. تو کہنے لگا کہ آپ کا ستارہ گردش میں. حضرت فرمایا وہ کون سا ستارہ ہے جو اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو بلیوں پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے. منہ لٹکا کے کھڑا ہو گیا. حضرت فرمایا چل یہ بتا وہ کون سا ستارہ ہے جب اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو اونٹ پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے. جواب ہی نہیں تھا. حضرت فرمایا بتا میری گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے. جواب نہیں دے سکا. حضرت فرمایا تو آسمان کی باتیں کر رہا تھا تو زمین کو نہیں جانتا. پھر میرے مولا نے اپنی گھوڑی کے شکم پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا بتا اس میں نر ہے یا مادہ. خاموش. کہنے لگا مجھے نہیں معلوم. حضرت نے فرمایا تو سامنے کی چیز نہیں بتا سکتا، آسمان کی باتیں کر رہا ہے. سن میں جس جنگ پر جا رہا ہوں ایسی کامیاب جنگ میں نے لڑی نہیں ہے. میں جانے سے پہلے بتاتا ہوں میرے 10 نہیں مریں گے، ان کے 10 نہیں بچیں گے. اور پھر علی مولا سے کسی نے سوال بھی کر لیا تھا کہ مولا آپ کے کون سے 10 شہید ہوں گے. حضرت نے اپنے شہیدوں کے نام پہلے بتا دیے اور اہل دل تھا. کہنے لگا مولا وہاں کون سے بچیں گے. تو حضرت نے وہاں بھاگنے والوں کے نام بھی بتا دیے. بھائی سلوات ہدیہ کر دیجئے. وہ علم رکھنے والی ذات مولا علی کی بات. انداز بیان خطیب ممبر سلونی جب بولنے لگے تو فرماتے ہیں کہ جب میں بولتا ہوں تو مجھ سے معرفت کا سیلاب بہتا ہے. ینحدر عنی السیل. اور پھر دنیا کا کوئی طائر نہیں ہے جو میرے برابر آ کر پرواز کرے. ولا یرقی علی الطیر. کسی پرندے میں دم نہیں ہے جو میرے برابر آ کے پرواز بھرے اور اڑان بھرے. مجال نہیں ہے کہ کوئی میرے برابر آ کر بات کرے. خبردار سبقتکم من الاسلام درا. تم میں سے کسی کا پتہ نہیں تھا اور میں اسلام کا محافظ تھا. مقیدن بالنبوۃ بطن امی. اور میں نے ماں کے شکم میں نبی کا کلمہ پڑھا ہے. وجعفر الذی یدعی ویمطی یطیر مع الملائکۃ ابن امی. اور وہ جعفر طیار جو صبح شام فرشتوں کے ساتھ جنت میں پرواز کرتا ہے وہ میرا ماجایا ہے. اللہ اکبر. وبنت محمد سکنا واسرا مسوط لحمها بلحمی ودمی. اور وہ بنت محمد میری جان ہے، میری روح ہے، میرا گوشت ہے، میرا خون ہے. اور پھر بات عجیب کی میرے مولا نے اور حسن بیان علی کا دیکھی ہے. فرماتے ہیں وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَيَ مِنْهَا فَمَنْ مِنْكُمْ سَهْمٌ كَسَهْمِي. میں نبی کے 2 بیٹوں کا باپ ہوں. کون ہے جو میرے برابر صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. کون ہے جو میرے برابر آ کر بیٹھے گا. خبردار آل محمد کے ساتھ کسی کو مقایسہ نہ کرنا. کیف یسبی من جرت نعمتہم. وہ اہل بیت کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو اہل بیت کے ٹکڑے کھاتے ہوں. آیت اللہ جوادی عاملی لکھتے ہیں یہ من جرت نعمتہم کا ترجمہ کرنا مشکل ہے. جب دسترخوان پر آپ بیٹھتے ہیں نا اور آپ کے ہاتھ سے باریک باریک ذرات دسترخوان پہ گر رہے ہوتے ہیں اور آپ کھانا کھانے کے بعد جب انہیں جمع کرتے ہیں باریک باریک روٹی کے اور کھانے کے ذرات انہیں کہتے ہیں وہ کیفیت ہے من جرت نعمتہم. بسم اللہ بسم اللہ. جو یہ ریزے کھاتے ہوں نا اہل بیت کے ہاتھ کے گرے ہوئے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. عزیزان گرامی وہ علی بن ابی طالب اصلی مضمون آپ کے ہاتھ میں ہے اور یہ پسندیدہ مضمون ہے. ہم شیعوں کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے ہمیں کوئی یا علی مدد کہتا نظر آئے تو ہمیں اپنا لگتا ہے اور ہم اس کمزوری پہ مرنا بھی چاہتے ہیں. یعنی ہم اس کمزوری پر دوسرا اگر ہمیں دھوکہ بھی دے رہا ہو تو ہمیں اس کی فکر نہیں ہے. وہ علی جس کا علم اس درجے پر ہے وہ علی فرماتے ہیں کہ سیدہ کی آواز آئی ادنو یا علی تعال الیہ یا علی. علی قریب آئیے، علی قریب آئیے.
فرماتے ہیں میں جب قریب گیا سیدنا کے فرمایا احدثکا بما کانا و بما یکون و بما لم یکن. قریب آئیے میں آپ کو بتاؤں، میں سب جانتی ہوں جو ماضی میں ہوا، میں سب جانتی ہوں جو مستقبل میں ہوگا، اور جو ماضی میں نہیں ہوا وہ بھی جانتی ہوں، جو ہونا تھا اور نہیں ہوا. دیکھیں یہ والا جو فرمان ہے نا کہ انی عالمۃ، دوسری نسخہ بدل کے اندر ایک اور جگہ فرماتی ہیں فقالت اے لم یا ابا الحسن، جان لو اے ابو الحسن، ان اللہ خلق نوری من نورہ، اللہ نے میرا نور اپنے نور سے خلق کیا ہے، اللہ نے میرا نور اپنے نور سے خلق کیا ہے. وَأَنَا مِن ذَلِكَ النُّورِ، اور انا من ذالک النور، اور میں اس نور سے ہوں جس نور کو اللہ نے گویا میرے نام سے قرار دیا ہے. اعلم ما کان، میں جانتی ہوں جو ماضی میں گزر گیا. وما یکون، جو آگے ہوگا وہ جانتی ہوں. وما لم یکن، اور جو نہیں ہوا، ہونا تھا اور نہیں ہوا وہ بھی جانتی ہوں. ہونا تھا اور نہیں ہوا، اتنی سنگین بات نہیں کر رہا کہ جس پہ بہت خاموشی ہو جائے. ابھی تو سنگین بات ہمارے یہاں مزاج نہیں ہے اور عادت نہیں ہے، اور خواہش یہ ہے میری اور آپ کی یہ ہے کہ ممبر کی سنگینی بڑھے، ممبر کی ثقالت بڑھے، ممبر کا وزن بڑھے. اور پھر اگر کوئی بات ایسی ہو جائے جس سے مانوس نہ ہو تو پھر پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ کہاں سے پڑھ دیا، اور اگر بتا دیا جائے کہ کہاں سے پڑھ دیا تو پھر کہا جاتا ہے اچھا وہ تو ویسے ہی غالی مجتہد ہے. جس قوم کے نزدیک مجتہدین بھی غالی ہوں تو پھر بقول پرانی زبان میں ہما شبہ کون ہے. اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں. ما لم یکن، جو نہیں ہوا، اچھا جو ہوا وہ تو جانتی ہوں، جو ہوگا وہ بھی جانتی ہوں، جو نہیں ہوا وہ جانتی ہوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ میں اس بحث میں نہیں جا رہا، اس لیے کہ میرا قد نہیں ہے کہ جس کو بیان کیا حضرت آیت اللہ فاطمیہ نے اسی حرم کے ممبر سے. جگہ یہ نہیں تھی، میں بات پرانی کر رہا ہوں، کوئی 20 سال پرانی بات کر رہا ہوں. فرماتے ہیں وہ جو فرما رہے تھے وہ میں نہیں کہنا، لیکن جو بات آپ کو بھی قابل قبول ہوگی وہ میں عرض کر رہا ہوں، جلدی قبول ہوگی. ما لم یکن، جو ماضی میں نہیں ہوا وہ بھی جانتی ہوں، ہوا جانتی ہوں، ہوگا جانتی ہوں، جو نہیں ہوا، جو نہیں ہوا وہ بھی جانتی ہوں. یہ علم بدائے پروردگار کی طرف اشارہ ہے. ذرا سلوات ہدیہ کر دے محمد والے. بتا میرے عزیزوں، میں ان بچوں اور جوانوں کے لیے اور علماء سے دعا لینے کے لیے عرض کر رہا ہوں. بدا علم الہی میں اضافے کو نہیں کہتے. بدا، دیکھیں شیعوں کے دو نظریے مخصوص ہیں جنہیں دنیا اسلام تسلیم نہیں کرتی، نہیں مانتی، ابھی مان نہیں رہی، مانے گی. ہم اکثر عقائد کے اندر مشترک ہیں، مگر دو عقیدے ہم شیعوں کے مخصوص ہیں، ایک رجت کا عقیدہ، ایک بدا کا عقیدہ. رجت ہمارا مخصوص عقیدہ ہے جسے لوگوں کو آہستہ آہستہ سمجھ میں آنا ہے. ایسے ہی بدا کا عقیدہ ہمارا مخصوص عقیدہ ہے. بدا پر ہمارے بھائیوں کا ہم پر شبہ یہ ہے کہ ہم معاذ اللہ علم الہی کے تغیر، تبدل اور اضافے کے قائل ہیں. ایسا نہیں ہے. ہم علم الہی کے تغیر، تبدل اور اضافے کے قائل نہیں ہیں. اللہ قادر ہے، یہ ایک مکمل بحث اور گفتگو اور عنوان ہے، مگر اس کی قدرت جس پر کار فرما ہوتی ہے اسے مقدور کہا جاتا ہے. یہ ایک علیحدہ مکمل عنوان گفتگو ہے. اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے،
یہ علیحدہ مکمل بات ہے، مگر اس کی قدرت کہاں کار فرما ہوتی ہے، اس کی اہلیت اور صلاحیت مقدور، یہ ایک علیحدہ عنوان ہے۔ وہ اللہ جو ارادہ کرے اور کن کہے اور فیکون وہ ہو جائے، اس اللہ نے زمین آسمان 6 دنوں میں کیوں بنائے؟ جو ایک کن کہہ کر ساری دنیا بنا سکتا تھا، اس نے 6 دن میں زمین و آسمان کیوں بنائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنانے والے میں قدرت تھی کہ بنائے، مگر مقدور میں صلاحیت نہیں تھی کہ ایک دم بن جائے۔ اسے وقت درکار تھا، اسے مرحلے درکار تھے۔ ذرا سلوات ہدیہ کریں نبی کی ذات پر۔ ایسے ہی عنوان بدا کے اندر اللہ کا علم تبدیل نہیں ہو رہا، توجہ، اللہ کا علم بڑھ نہیں رہا، بلکہ سامنے والا اپنی کیفیت کو تبدیل کر رہا ہے۔ اس عنوان کو کہیں گے بدا، جو ماضی میں ہونا تھا اور وہ نہیں ہوا، جو لوگوں نے اپنے فیصلے تبدیل کروائے، جو لوگوں نے اپنی تقدیریں بدلوائیں، جو لوگوں نے اپنی عمریں بڑھوائیں یا گھٹوائیں۔ توجہ ہے میرا؟ کچھ اور آج ایک منزل آگے چلیں گے۔ یہ حدیث مکمل نہیں ہوئی ہے، سن لیجیے ذرا۔ عالم ما کان وما یکون وما لم یکن یا ابا الحسن۔ اچھا، آپ کے ذہن میں ہے کہ ان اللہ خلق نوری من نور، اللہ نے اپنے نور سے میرا نور بنایا ہے۔ اس جملے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ذرا پوری حدیث سنیے۔ یا ابا الحسن المؤمن ینظر بنور اللہ، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جلدی نتیجہ دینے دیجئے، مومن ہوتا ہی وہ ہے جو فاطمہ کی عینک سے دیکھتا ہو، مومن ہوتا ہی وہ ہے جو سامنے حدیث ہوگی تو پھر اہل دقت کو ذرا زیادہ محسوس ہوگا۔ عزیزو، 2 حدیثیں اور علم سیدہ کے حوالے سے آپ کو ہدیہ کرنا چاہوں گا۔ ایک حدیث کے ناقل اور بیان کرنے والے اہل سنت ہیں۔ تفسیر روح المیانی میں جناب علامہ آلوسی، روح المعانی میں علامہ آلوسی اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں، اور اس میں تفسیر روح المعانی علامہ آلوسی اہل سنت، اسے تفصیل ہے، مفصل ہے کہ آدھا علم اس سے اور ثلث علم اس سے۔ کچھ بیویوں کے نام ہے کہ ان سے کبھی فرما رہے ہیں ان سے اتنا لے لو اور ان سے اتنا لے لو، اور ان سے اتنا مل جائے گا اور ان سے اتنا مل جائے گا، اور پھر یہ سب کہنے کے بعد سرکار فرماتے ہیں، یا اللہ، سرکار فرماتے ہیں خذوا کل دینکم عن الدہر، ان سے ثلث لے لو، ان سے ربع لے لو، اور پورا دین فاطمہ سے لو۔ یہاں افضلیت جناب زہرا کے وہ قائل ہوئے ہیں، اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہ اگر ثلث دین اور ثلث علم ان سے اور ثلث علم ان سے اور ربع علم ان سے اور نصف علم ان سے، تو اگر پورا علم لینا ہے تو وہ جناب زہرا کی ذات۔ افضلیت تمام امہات، تمام راویات، تمام صحابیات پر علامہ آلوسی کے مطابق جناب زہرا کو ہے، مگر اس سے بالاتر بات ہے بھائی، اور وہ بالاتر بات کیا ہے؟ نبی مکرم کی آواز آتی ہے، انفذ یا علی ما امرت کا، یا علی جو فاطمہ تمہیں حکم دے اس پہ عمل کرو۔ یا علی جو فاطمہ تمہیں حکم دے، امر کرے، اس پر عمل کرو۔ وہ اہل سنت کی روایت ہے، یہ شیعہ روایت ہے، شیعہ طریقے سے آنے والی روایت ہے۔ اس روایت کو لینے کے بعد اہل دقت ایک سوال کر سکتے ہیں، اور طالب علم اس پر سمجھنے کے لیے بحث کر سکتے ہیں کہ اگر جناب زہرا کو نبی نے یہ عظمت آپ کی بیان کی کہ یا علی جو فاطمہ حکم کرے اس پر عمل کرو، تو اس کے 2 تصویریں بنیں گی، یا تو حکم فاطمہ
مستقل ہے، ذاتی ہے، استقلال رکھتا ہے، تو پھر سیدہ کا مولا کون ہے؟ سیدہ کس کے تحت فرمان ہے؟ سیدہ کس کی امامت میں ہے؟ سیدہ کا امام کون ہے؟ اور جو سیدہ کا امام ہے اسے حکم دیا جا رہا ہے کہ جو فاطمہ امر کرے اس پہ عمل کرو۔ اگر مستقل ہے تو یہاں پھر آپ گریز لیں گے اس بحث کی طرف کہ سیدہ اس وجود کو کہا جاتا ہے، تھکے تو نہیں آپ؟ سیدہ اس وجود کو کہا جاتا ہے کہ جو نبوتوں سے ذمہ داریوں کو لیتی ہو اور امامتوں کے حوالے کرتی ہو، اس مرض اور اس حد کو کہتے ہیں فاطمہ کے جہاں نبوتیں تمام ہوتی ہوں اور ولایتیں آغاز ہوتی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور الجھن بہت آسانی سے حل ہو سکتی ہے، اس سوال اس فضیلت پر آنے والی کوئی الجھن بہت آسانی سے دور ہو سکتی ہے، اور وہ الجھن اس طرح سے دور ہوگی کہ چونکہ حکم نبی ہے انفذ ما امرت کا، جو فاطمہ حکم دے اس پر عمل کرو، یہ حکم نبی ہے، لہذا حکم نبی ہے تو حکم نبی ہے کہ امر جو فاطمہ دے اس پہ عمل کرو۔ وہ استقلالی نہیں ہے، لیکن ہم اس سے زیادہ ایک مرحلے میں آپ سے چاہیں گے توجہ، اور وہ یہ کہ حکم سیدہ اور حکم مصطفیٰ دو علیحدہ کم ہیں۔ کیا مولا علی حکم مصطفیٰ کے پابند نہیں ہے؟ گردن ہلائیے۔ اگر مولا علی حکم نبی کے پابند ہیں تو فاطمہ اس وجود کو کہتے ہیں جو بضعۃ منی کا عنوان ہے۔ فاطمہ اس وجود کو کہتے ہیں کہ جس کے بغیر نبی کا وجود مکمل نہیں ہے۔ اول طہارت سے آخر دیات تک لاکھوں ہزاروں کم سے کم مسئلے ہیں جن میں عورتوں کے حکم علیحدہ ہیں اور مردوں کے حکم علیحدہ ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، رسول اللہ نمونہ عمل ہے، مگر رسول اللہ مرد ہیں۔ دسیوں اعمال ایسے ہیں، شاید سینکڑوں اعمال ایسے ہیں جو رسول اللہ خواتین کو ادا کر کے نہیں بتا سکتے کہ ایسے نماز پڑھو، ایسے حج کرو۔ کوئی ایک وجود ماننا پڑے گا جو بضعۃ منی کی تفسیر بنے۔ گویا سرکار فرما رہے ہیں کہ بطول کو رسول کے ساتھ ملاؤ گے تو اسوہ حسنہ مکمل ہوگا۔ وہ سیدہ جو جانتی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، وہ سیدہ کہہ رہی ہے نا ما یکون، میں جانتی ہوں کہ کیا ہوگا، میں جانتی ہوں کہ میرے حسن کے ساتھ کیا ہوگا۔ حضرت کہتے ہیں کہ حضرت محسن کی ولادت ہو چکی تھی۔ مولا علی کے 3 بیٹے، سیدہ سے 3 بیٹے، حسن، حسین، حضرت محسن، زینب اور ام کلثوم، 2 بیٹیاں۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ 3 بیٹے جب تاریخ میں نام لکھے گئے ہیں، یعنی جب آپ تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں گے تو وہاں جناب سیدہ کے 3 بیٹوں کے نام ہیں، اور تاریخ میں اگر نام آ جائے تو وہ قرینہ ہے کہ گویا وہ موجود تھے۔ ہم کچھ دیر اہل سنت کی بات مان لیتے ہیں کہ وہ ان کی آمد ہو چکی تھی، تو اور رونے کا مقام ہے۔ جب دروازہ گر رہا تھا محسن گود میں تھے، اس سے پہلے کہ سیدہ کی پسلی ٹوٹے ایک دودھ پیتا بچہ مارا گیا۔ اجرکم اللہ۔ مجمع آمادہ ہے، چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا مدینے لے چلیے۔
مدینے میں ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے. جو اللہ آوازوں کو آزاد کریں گے. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں. امام محمد باقر مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر رونے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں. حق ہے بلند ایسے ہی رونے کا حق ہے. رو رہے ہیں نا, آپ کو کوئی روک تو نہیں رہا, کوئی برابر والا آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں نہ رو. جب حسنین ماں کے جنازے پہ رو رہے تھے نا, تو بیوی کی وصیت تو یہ تھی کہ میرے جنازے میں کوئی شریک نہ ہو. اگر بچے بلند بلند آواز سے گریہ کریں گے تو اہل محلہ کو معلوم ہو جائے گا, لوگ آ جائیں گے اور سیدہ کی وصیت پہ عمل نہیں ہو پائے گا. سن رہے ہیں؟ تو حسنین آستینوں کو دانت میں دبا کر, زینب اپنے آستین کو دانتوں میں دبا کر گھٹ گھٹ کے رو رہے ہیں. سلام کریں حضرت عباس کو, سلام کریں مولا عباس کو. ایک قیافہ شناس نے مولا عباس کا کٹا ہوا سر دیکھا تو یہ کہتا ہوا اٹھا کہ چہرہ بتا رہا یہ گھٹ گھٹ کے مرا ہے. اجرکم اللہ. مجھے جلدی نہیں ہے, میں نے دورامیہ زیادہ رکھا ہے. یہ جس مصیبت کے لیے آپ آمادہ ہیں نا کہ گریہ کریں, جن مسائل پر آپ رونے کے لیے جمع ہیں, ان مسائل پر ہر امام نے گریہ کیا ہے. ہر امام نے گریہ کیا ہے. امام محمد باقر کو تپ کی کیفیت تھی, بخار کی کیفیت تھی. بشار مکائی کہتے ہیں کہ میں جب پہنچا حضرت کی خدمت میں تو آپ کو شدید تپ تھا. تو میں نے کہا مولا میرے لیے کوئی حکم فرمائیں کہ میں آپ کی کیا خدمت کروں. فرمایا میرے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالو. کہتے ہیں میں حضرت پہ ٹھنڈا پانی جب ڈالنے لگا تو وہ بار بار کہہ رہے تھے یا زہرا یا زہرا. میرے استاد کہتے ہیں کہ امام باقر یا زہرا اس لیے پکار رہے تھے کہ جب کبھی تکلیف ہونا تو اپنی تکلیف کو بھلانے کے لیے بڑی تکلیف کو سوچا جاتا ہے. جب ائمہ کو تکلیف ہوتی تھی نا, مرد تھے نا, ائمہ مرد ہو کر جب اس تکلیف میں مبتلا ہوتے تھے تو دادی کو یاد کرتے تھے. اجرکم اللہ. حشام کہتے ہیں کہ میں امام صادق کے گھر میں داخل ہوا, حضرت سے اجازت لی, اور جب ان کی خدمت میں پہنچا تو حضرت کے سامنے خرمے رکھے ہوئے تھے اور حضرت خرمے تناول فرما رہے تھے. میں نے بیٹھتے بیٹھتے کہا مولا میں بازار سے آ رہا ہوں, اور بازار میں ایک عورت کو سپاہی مارتے ہوئے لے جا رہے تھے. حضرت نے خرمے کا دانہ دہن تک پہنچایا, اور جیسے ہی یہ سنا کہ ایک عورت کو سپاہی مارتے لے جا رہے تھے, وہ خرمہ رکھ دیا, اور پہلے تو اتنا روئے کہ حشام کہتے ہیں کہ مجھے اضطراب ہونے لگا, مجھے افسوس ہونے لگا کہ میں نے حضرت کو کیا کہہ دیا جس پہ حضرت ایسے روئے ہیں. علیکم مولا ماں یبکی, کس بات کی وجہ سے آپ روئے؟ حضرت نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ وہ عورت کون تھی. حضرت نے فرمایا یہ تو بتاؤ اسے کیوں مار رہے تھے؟ کہا مولا وہ گزر رہی تھی رستے سے,
اسے ٹھوکر لگی، وہ زمین پہ گری تو بے ساختہ عادتاً اس کے منہ سے نکلا جملہ، اس کے منہ سے نکلا، اللہ فاطمہ کے قاتلوں پہ لعنت کرے۔ امام نے مصلی بچھا دیا، 2 رکعت نماز پڑھ کر ہاتھ اٹھائے، یا اللہ تیری فاطمہ کی محبہ ہے۔ ابھی حضرت کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ خبر پہنچی کہ کچھ لوگ پہنچے ہیں اس کی ضمانت کے لیے، اسے چھڑا کر لے آئے۔ اجرکم اللہ۔ امام رضا کے سامنے ایک شخص آیا کہ مولا اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے، میرے یہاں پہ بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ حضرت نے فرمایا کیا نام رکھا؟ فرمایا فاطمہ۔ زاروں قطار رونے لگے۔ نہیں معلوم آئندہ سالوں میں ہماری زندگی میں یہ خاص مجلس ہیں، وہ بھی سامنے سیدہ فاطمہ معصومہ، جن کی زیارت کرنا ابھی بھی فاطمہ کی زیارت کرنے کے مترادف ہے۔ کچھ دیر کے لیے اپنا تصور لے جائیے کہ ہم جنت البقیع میں بیٹھے ہیں۔ میں سیدہ معصومہ سے کہوں گا بی بی آپ کے روزے پہ تو اتنی روشنیاں ہیں، بی بی آپ کے مزار پہ تو اتنے فانوس لگے ہوئے ہیں، آپ کی جدہ فاطمہ کی قبر پہ کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے۔ اجرکم اللہ۔ فرمایا کیا نام رکھا؟ فرمایا مولا اجرکم اللہ، مولا میں نے اپنی بچی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ امام رونے لگے۔ فرمایا کبھی اسے تماچا نہ مارنا۔ بہت گریے ہو گئے، بہت رو لیے۔ ہجرت کے موقع پر مولا نبی مولا علی کے حوالے امانتیں کر کے اور خاندان کی بیویوں کو مولا علی کے حوالے کر کے کہ انہیں اپنے ساتھ لاؤ گے، فواطم کو، فاطماؤں کو مولا علی مکہ سے مدینہ لے کے گئے۔ منہ بولی بیٹیاں بھی تھیں، ان میں لے پالک بیٹیاں بھی تھیں، روایت بھی تھی نبی کی، خاندان کی خواتین بھی تھیں، عاتقائیں بھی تھیں، فواطم بھی تھیں۔ امانتوں کو سپرد کر کے جس کی جو امانت تھی اسے دے کر مولا جب آئے ہیں تو ایک شخص ہے کہ جس نے نبی کو مکی زندگی میں بہت پتھر مارے، بہت اذیتیں پہنچائیں، اور پتھر اور ظاہری تکلیفوں سے زیادہ نبی کا مذاق، تمسخر، نبی کی چال چل کے دکھاتا تھا اور کہتا تھا یہ ایسے چلتا ہے۔ جویرس یا حویرس بن ینقص یا حویرس بن انقص اس کا نام ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ نبی، ہمارے نبی کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ مدینہ چلے گئے ہیں اور علی کے حوالے خواتین کر کے گئے ہیں، اور خواتین اب اکیلے علی ہوں گے اور بیویاں، خواتین، اس گھر کی عورتیں ہیں علی کے ساتھ مدینہ جائیں گی۔ ان میں جناب زہرا بھی تھی، ان میں زینب جو بھی نبی کی ربیبہ ہیں، نبی کی لبالک ہیں، حضرت خدیجہ کی بہن کی بیٹی ہیں، وہ بھی تھی، اور وہ حمل سے تھی، ان کے شکم میں بچہ تھا۔ یہ جویرس ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا کہ جب یہ قافلہ گزرے گا تو میں انہیں اذیت پہنچاؤں گا۔ اس نے جن اونٹوں پر بیویاں بیٹھی تھیں ان اونٹوں کو تازیانے مارے،
اور ایک ایسا کام کیا جس سے اونٹ مضطرب ہوا، بےکل ہوا، اور اس نے جناب زہرا کو گرا دیا. بی بی زخمی ہوئی. بی بی زینب کے شکم میں بچہ ساقط ہو گیا. بیویوں کے پہنچنے سے پہلے یہ خبر نبی تک پہنچ گئی. تو جب قافلہ پہنچا ہے نا، تو نبی سب کو چھوڑ کر اپنی بیٹی کے پاس آئے اور کہا فاطمہ تمہیں کیا تکلیف ہوئی ہے؟ زینب تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اور بچیوں سے مل کر خوب روئے. اب یہ سنی شیعہ نے لکھا ہے، گوگل پہ بھی جا کے اس نام کو سرچ کر لیجئے، یوٹیوب کے اوپر بہت کچھ مواد پڑا ہوا ہے جو ویرس اور ہویرس کے نام سے ہے. اس نے نبی نے بچیوں سے مل کے گریہ کیا. جب فتح مکہ کے موقع پر سرکار مکہ واپس آئے تو حضرت نے مولا علی سے فرمایا، علی اگر جویرس غلاف کعبہ پکڑ کے بھی کھڑا ہو، اس نے میری فاطمہ کو اونٹ سے گرایا. اس نے میری بچی کو تکلیف دی. یہاں مجلس ختم ہو گئی. اس نے سیدہ کو اونٹ سے گرایا تھا، یہاں جلتا ہوا دروازہ گرا. آیت اللہ فضل اللہ کمپانی لکھتے ہیں، آن سینے ہی کے مخزن اسرار بود تھکے نہیں. میں مجلس مکمل کر رہا ہوں. آن سینے ہی کے مخزن اسرار بود کہ سزا وارے اندر و دیوار بود. کیا وہ دروازے اور دیوار کے درمیان مسئلے کے قابل تھا؟ مزید لکھتے ہیں کہ اس دروازے میں لوہے کی کیل تھی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حق ہے. اس دروازے میں لوہے کی کیل تھی جس نے سیدہ کا پہلو توڑ دیا، سیدہ کی پسلی توڑ دی، اور آواز آئی اے فضا مجھے سنبھالو میرا محسن مارا گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مجلس مکمل ہو گئی. یہ جوان پوچھتا ہے مولا علی اس وقت کہاں تھے؟ یہ بچہ پوچھتا ہے امام حسن کہاں تھے؟ بچوں کی نفسیات آپ کو بیان کروں. اگر کسی بچے کے سامنے اس کی ماں کو مارا جائے اور پھر اسے اس کے بابا مل جائے تو وہ بابا سے لپٹ کے کہتا ہے بابا اس نے ماں کو مارا. حسن کس سے کہے؟ حسین کس سے فریاد کرے؟ اجرکم اللہ. مجھے جلدی نہیں ہے، مجھے ایک منزل اور آنے دیجیے. علی کہاں تھے؟ علی وہیں تھے، دیکھ رہی تھے. علی کو میرے بچوں سمجھو، علی شیر خدا ہے، شیر نہیں ہے. اللہ کی مشیت کے مطابق جو اپنا زور بازو استعمال کرے وہ علی ہے. فرمایا اگر نبی کا مجھ سے عہد نہ ہوتا، میرا نبی سے وعدہ نہ ہوتا تو مدینے کی گلیوں کو خون سے رنگین کر دیتا. دروازہ گرنے کے دوسرے دن صف بندی ہوئی ہے، مالیات جمع کروانے کے لیے لوگ صف میں لگے ہوئے ہیں. مولا بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ جب قنفذ کا نمبر آیا نا پیسے جمع کرانے کے لیے، تھک رہے ہیں اگر آمادہ ہیں تو مجلس کو مکمل کر دیتے ہیں جی. قنفذ میں جب پیسے جمع کروانا چاہے نا تو مالیات لینے والے نے کہا تمہیں معاف ہے. علی پھوٹ پھوٹ کے روئے. برابر میں بیٹھے ہوئے شخص نے کہا یا علی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ یہ پیسہ واپس کیوں کیا گیا ہے؟ یہ سیدہ پہ لات اٹھانے کی وجہ سے.